بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس میں ختم نبوت سجی ہے، آج نعرہ لگے گا نبی کا۔ میں مائک پہ آنے کی دعوت دوں گا قاری عبد المتین ربانی صاحب کو، جو صدر ہیں AYF تحصیل نوشہرہ، قاری عبد المتین ربانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور العديان إلى عدل الإسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مولا تیرے پاک نام پہ میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح میری جان فدا، میرا باپ میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ۔ مولا تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ، تیرے در پہ لاکھوں انبیاء جو گڑ گڑاتے رہے صدا، تیرا بھید پھر بھی نہ کھل سکا، تو ہی جانتا ہے کیا ہے تو، اللہ جل جلالہ۔ مولا میری ہر محفل کی پہلی بات تیری شان اور تیری ذات ہے، یا اللہ تیرے پاک نام پہ میرا تن فدا، میرا من فدا، اس لیے کہ مالک عظیم نے ہی اس امت کے اس حال پہ رحم فرمایا تھا جس وقت اندھیروں میں یہ ڈوب چکی تھی، دشمنیاں جنم لے چکی تھی، انسان دشمنیوں میں اپنے خاندانوں کو ختم کر چکا تھا، مالک عظیم کو رحم آیا، انسانیت کے اس عظیم ظلم پر رحم آیا، مولا عظیم نے اپنے محبوب پیغمبر کو مبعوث فرمایا اور ایسا شان دیا، ایسا مقام دیا جس شان اور مقام کو آج کا مسلمان زبان سے مانتا ہے، رب کائنات کی قسم زبان سے مانتا ہے۔ وہی مسلمان ہے جس کو میرے محبوب پیغمبر نے کہا تھا کائنات میں میرے دین کو کبھی نہ چھوڑنا، میرے پیغام کو نہ چھوڑنا۔ ختم نبوت کا دعویٰ، ختم نبوت کا دعویٰ آج کا مسلمان نہیں کرتا، ختم نبوت پر بات آج کا مسلمان نہیں کرتا، کرتا ہے ضرور، اور حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، ایمان والا ایمان سمجھتا ہے، لیکن بھائیوں رب کائنات کی قسم میں ختم نبوت کا تحفظ ایمان والا میرے محبوب پیغمبر کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بن جائے، ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ کس کے لیے کہا تھا میرے محبوب نے؟ شلوار کو اٹھائے رکھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا، شکل و صورت مسلمانوں کی کیا ہے؟ ختم نبوت کا تحفظ۔ او بھائیوں رب کائنات کی قسم ہے یہ کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، دجال میرے محبوب پیغمبر کا دشمن تھا، وہ باغی ہے اور ساری کائنات میں باغی پیدا بھی ہوں گے، لیکن رب کائنات کی قسم ہے ان کا مقابلہ وہ ایمان والا کر سکتا ہے جس نے ختم نبوت کا تحفظ اپنے اعمال کے ذریعے کیا ہے۔ اعمال کے اندر محنت کیجئے، عملی زندگی میں ختم نبوت کا تحفظ کیجئے، اور پھر دیکھیے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ختم نبوت میں اللہ نے کتنی زیادہ میرے محبوب پیغمبر کو قوت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا بیٹا عطا فرمایا قاسم، وہ بھی اللہ نے اپنے پاس بلایا، عبداللہ عطا فرمایا اپنے پاس بلا لیا، ابراہیم دیا اپنے پاس بلا لیا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ انبیاء کرام کا نسب تو چیک کریں، باپ نبی ہے، بیٹا نبی ہے، بیٹا نبی ہے پر پوتا نبی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی۔ او بھائیو آج
جانشی بنتے ہیں نا، باپ کی ساری محنت اولاد کے سر پر آتی ہے نا، لوگ کہتے اس کا باپ تھا، اور کہا رب کائنات نے ایسا نہ ہو کل میرے محبوب پیغمبر کی اولاد کو کوئی جانشی مان کر نبوت کے اندر ذرا سا بھی شبہ پیدا ہو جائے۔ میرے محبوب پیغمبر نے اپنے غلام زید کو بیٹا بنایا، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ غلام میرے محبوب پیغمبر کا بیٹا ہے، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ جو غلام ہے نا، یہ جو زید ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا یہ زید ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ او کائنات کے لوگوں، میں نے سگے 3 بیٹے دیے، اپنے پاس بلا لیا، میرے محبوب پیغمبر نے منہ بولا بیٹا بنایا، تم نے بیٹا سمجھنے لگ گئے۔ آج بات مشہور ہو جائے گی، آقا کریم کے جانے کے بعد ان کو جانشین ماننے لگ جاؤ گے۔ کیا فرمایا تھا محبوب پیغمبر نے؟ لو کان بعدی نبیون لکان عمر ہوتے نبی، اگر کوئی نبی بننا ہوتا نبی نہ بنے۔ ختم نبوت پر یہ ایمان اور عقیدہ تھا، اللہ نے کوئی بیٹا بننے ہی نہیں دیا۔ آقا کریم کو کیا فرمایا؟ آپ کو اپنی اولاد پسند ہے نا، بیٹے پسند ہے، مجھے تیری ختم نبوت پسند ہے۔ آج بھائیو آخری بات ہے، آج رب کائنات کی قسم ہے، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تو ایمان والوں کی کمزوری کی وجہ سے ختم نبوت پر پہلے بھی لوگوں نے ڈاکہ ڈالے تھے۔ صحابہ کا جو عمل تھا، صحابہ کا جو ایمان تھا، صحابہ کا جو طرز تھا، آقا کریم سے جو وفاداری تھی، اللہ پر جو یقین تھا، آقا کریم کے جانثاروں کا جو عمل تھا، رب کائنات کی قسم میں زیادہ دیر زندہ رہنے نہیں دیا۔ اور بھائیو آقا کریم کی ختم نبوت پر اگر پہرے داری چاہتے ہو، سب سے پہلے اپنے آپ کو حقیقی امتی بنائیں، آقا کریم کے اعمال کو اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں۔ اعمال جب لے کر کے آئیں گے نا، رب کائنات کی قسم میں ہر چلنے والا میرے محبوب پیغمبر کا پیغام دیتا ہے۔ آج جب کوئی بندہ چلتا ہے نا، پتہ نہیں چلتا میرے محبوب پیغمبر کا یہ امتی ہے یا آقا کریم کے دشمنوں کو یہ ماننے والا ہے، فرق محسوس نہیں ہوتا، یہ مسلمان ہے۔ اور بھائیو آخری شعر سنیے، وہ صبح روی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا برتو، وہ رحمت کا جارا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بستی سے بہتر ابالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ شوکت میں اول، یوسف سے پہلے، موسیٰ سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ توجہ کون آیا؟ وہ کسرا کی کنرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ کون آیا؟ توجہ کون آیا؟ جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ اللہ ہمیں ختم نبوت کا حقیقی پہرے دار بنائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ یہ تھے قاری عبد المتین ربانی صاحب